حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون نے پھر ان سے کہا کہ ان ھذا لساحر علیم، یہ تو جادوگر ہے اور جاننے والا جادوگر، بہت اچھا جادو آتا ہے اس کو. فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، اے موسیٰ ہم بھی ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے اور ہم تجھ سے مقابلہ کریں گے جادو میں. دیکھو اللہ تعالیٰ کی ایک عادت کیا ہے کہ اللہ رب العزت جس پیغمبر کو جس قوم میں بھیجتے ہیں نا اسے معجزے اسی حساب سے دیتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ اس چیز کی حقیقت کو سمجھتے ہیں. مثلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں میڈیکل سائنس نے کافی ترقی کی تھی، جس کو حکمت کہا جاتا ہے نا. حکیم بہت مشہور تھے، بڑے بڑے حکیم جو ہے نا اسی دور کے گزرے ہیں جن کے نام آج لیے جاتے ہیں کتابوں میں. تو حکیموں نے بڑی بڑی دوائیں ایجاد کر لی تھیں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کر کے. تو حکیم لوگ یہ مانتے تھے کہ ہم نے اتنی ترقی کی ہے مگر کوڑ کی بیماری کا اب تک علاج دریافت نہیں ہو سکا. اس زمانے کے، اب تو ہو گیا ہوگا، لیکن اس زمانے میں کوڑ کی بیماری کا علاج دریافت نہیں ہوا تھا. اسی طرح جو نابینا ہو جائے اس کی شفا کے لیے بھی دوائیں تھیں، لیکن جو پیدائشی نابینا ہو اس کے وہ مانتے تھے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے. نظر چلی گئی بعد میں، اس میں تو کچھ علاج کر دیتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن جو پیدائشی نابینا ہے تو اس وقت کے تمام حکیموں کا طبیبوں کا اتفاق تھا کہ پیدائشی نابینا کی بینائی واپس نہیں لا سکتا. جس کو برس کی بیماری ہو، سفید داغ جو جسم پہ لگ جاتے ہیں نا، چت کبرا بن جاتا ہے انسان، تو اس زمانے میں حکیموں کا اتفاق تھا کہ یہ بھی اسباب کی دنیا میں اس کا علاج ممکن، بولو بھائی، نہیں. اسی طرح جو اور اس طرح کی بہت ساری بیماریاں تھیں، اور اس پر سب کا اتفاق تھا کہ جب تک انسان مریض ہو اسے شفا تو دی جا سکتی ہے، روح نکل گئی تو مردے کو زندہ، یعنی یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کسی طبیب اور حکیم کے بس میں نہیں ہے. اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مرے ہوئے میں جان ڈالنا، یعنی مرے ہوئے کو زندہ کرنا، چاہے انسان ہو، اسی طرح پرندہ مرا ہوا نہیں بلکہ اس کا پتلا بنا کے اس میں اس کو پرندہ بنا کے اڑا دینا، یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے. اور بغیر باپ کے پیدا ہو جانا، یہ بھی کسی کے بس میں نہیں ہے. یعنی اس زمانے میں میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی تھی کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے دیے، ان معجزوں نے یہ بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کیونکہ اسباب کی دنیا میں یہ کام ممکن نہیں ہے، تو یہ میرے ہاتھ پہ اللہ کر رہا ہے. اگر میں غلط ہوتا تو اللہ میرے ہاتھ پہ ایسی چیزوں کو ظاہر کیوں کرتا؟ اگر حضرت عیسیٰ کسی اور قوم میں آتے نا، پھر وہ کیا کرتے، کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگاتے اس کو شفا ہو جاتی، تو لوگ کہتے بھائی یہ کوئی حکیم ہے، اس نے چپکے سے کوئی ایسا ان کو چورن کھلایا ہے جس کی وجہ سے یہ ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ حکمت کے علم کو جاننے والے نہیں تھے نا. بھائی جس چیز کا علم آپ کے پاس نہیں ہے اس میں آپ کو بیوقوف بنانا آسان ہے. تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ کچھ ایسی چیز کھلا رہے ہیں چپکے سے، یا مردے کو زندہ کر دینا، تو وہ کہہ سکتے تھے بھائی ممکن ہے کوئی ایسی دوا انہوں نے ایجاد کر لی ہو جنگل میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کر کے کہ وہ چپکے سے کھلاتے ہوں اور وہ بعد میں آ کے ٹھیک ہو جاتا ہو. تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ معجزے دیے یہ بتانے کے لیے کہ وہ قوم جانتی تھی کہ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے، اور اس چیز کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق، بولو بھائی، نہیں ہے. میڈیکل سائنس یہاں کے فیل ہو جاتی ہے، اس لیے بہت سارے معجزے دیے. ابریح الاکمہ والابرص واحیی الموتى، مردے کو کہتے نا قم باذن اللہ، مردہ اٹھ کے بیٹھ جاتا کیسا. اور پرندے کا پتلا بناتے عیسیٰ علیہ السلام، اس میں پھونک مارتے وہ پھڑپھڑا کے اڑ جاتا پرندہ بن کے. تو یہ اللہ نے معجزے دیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور تھا نا، یہ بہت خوب اچھی طرح سمجھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا. کرتب جیسے ہوتا ہے نا، آج کل آپ نے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہوں گی، رومال سے کیا نکال دیتے ہیں، کبوتر. یہ جادو ہے، رومال سے کبوتر نکال لیا. وہ ہمارے اسکول میں ایک آیا،
ایک صاحب آئے, انہوں نے شو دکھایا کہ جگ میں انہوں نے دودھ ڈالا, پھر جگ کو الٹا کر دیا تو کچھ بھی نہیں اندر. ہم حیران کہ یار یہ دودھ گیا کہاں پہ. یہ شعبدے ہوتے ہیں. اسی طرح ایک لڑکے کو کھڑا کیا, ایک بال تھی وہ پتہ نہیں کیا کا کدھر غائب ہو گئی, تو ایک لڑکے کو کھڑا کر کے نا اس کے ہاتھ کو ہیڈ پمپ کی طرح چلایا تو اس کے منہ سے بال نکل گئی. تو یہ فن جو ہے نا, یہ بڑا عجیب ٹیکنیکل فن ہے. نظر کا کیا ہوتا ہے اس میں؟ دھوکا ہوتا ہے. تو یہ فن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں عروج پر تھا, بہت ترقی کی تھی اس فن نے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی سے ملتا جلتا معجزہ دیکھ کے بھیجا. وہ لوگ لاٹھی سے سانپ بھی بناتے تھے, رسیاں پھینکتے تھے سانپ بن جاتی تھی, اس قسم کے شعبدے دکھاتے تھے. تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا کیا, یہ والا معجزہ دے کے بھیجا. اگر وہ لوگ جادو کے علم سے واقف نہ ہوتے تو وہ یہ کہہ سکتے تھے یہ کیا ہے, جادو ہے. لیکن جو جادو کو جانتے ہیں وہ فوراً پہچان جائیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ نظر کا دھوکا ہے, اور موسیٰ جو کر رہا ہے وہ حقیقت میں لاٹھی کیا بن رہی ہے, سانپ بن رہی ہے. یہ بس میں نہیں ہے بھائی, یہ بس میں نہیں ہے, یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ کی نبوت پورے مصر شہر میں ثابت ہو جائے. تو یہ پورا مرحلہ جو ہے نا فرعون کے سامنے, یہ پورا پروسیس سے گزارا گیا. اس پورے عمل کو معجزہ بھی وہی والا دیا گیا جو جادوگر دکھانا چاہتے تھے. تو اب پتہ چل گیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو پہلی دفعہ لاٹھی کیوں پھینکوائی اور سانپ کیوں بنایا, اس سے مانوس کرنے کے لیے کہ یہ لاٹھی بار بار سانپ بنے گی, صحیح ہے نا, اور اسی سے آپ کی نبوت کا سکہ جمے گا, اسی سے آپ کی نبوت ثابت ہوگی. تو کوئی اور قوم ہوتی نا, وہ کہتی بھائی ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا, یہ بھی جیسے لوگ رومال سے کبوتر بنا دیتے ہیں تو انہوں نے لاٹھی سے سانپ بنا دیا تو کیا ہے. تبھی فرعون نے پہلے ہی دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے, تو ہم دن رات دیکھتے رہتے ہیں, کوئی رومال سے کبوتر بناتا ہے, کوئی بدنی کیا کرتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے, تو انہوں نے لاٹھی سے کیا بنا دیا, سانپ. تو اب موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ, موسیٰ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرے محل میں جو تو بات کر رہا ہے نا, یہ تو نے یہ دکھایا, ہم بھی ایک ایسا جادو لے کر آئیں گے. فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى, اب تو بتا کہ مقابلہ تو نے کس دن کرنا ہے, مقابلے کی ڈیٹ آپ دو. فرعون کو اطمینان تھا نا کہ میں مقابلہ, میرے پاس تو ہزاروں جادوگر ہیں, میں بادشاہ ہوں, تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ایسی جگہ بتائیں گے جہاں 2-3 آدمیوں کے علاوہ کوئی بھی نہ ہو, تاکہ اگر مقابلہ ہار جائیں تو لوگوں کے سامنے معاذ اللہ ذلت نہ ہو. جو آدمی جس کو اپنے حق پر ہونے پہ تردد ہوتا ہے وہ کبھی بھی کھلے عام مناظرہ, وہ کہتا ہے بھائی مناظرہ ہوگا پائپ کے نالے میں بیٹھ کے, میرے اور آپ کے علاوہ کوئی تیسرا آدمی موجود, بولو بھائی, نہیں ہوگا. تو فرعون نے کیا کیا, تو فرعون نے کہا کہ اب آپ بتاؤ. حضرت موسیٰ کو موقع مل گیا, فرمایا موعدکم یوم الزینہ, جو عید کا دن ہے نا, عید کا دن جس میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں, اس دن مقابلہ ہوگا کھلے عام. وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى, اور صبح کا وقت ہوگا جب لوگ سارے میدان میں. دیکھو فرعونی بھی صبح کو عید مناتے تھے, آج مسلمان عید پڑھ کے کیا کرتا ہے, 4 بجے اٹھ رہے ہوتے ہیں عید منانے کے لیے. پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کی عیدیں صبح ہوتی ہیں, شام کو نہیں ہوتی. تو رات کو سو جایا کرو, صبح اٹھا کرو اچھے بچوں کی طرح. تو موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ فتولی فرعون, فرعون نے مجلس ختم کی. فجمع کیدہ, اور پورا زور لگا دیا, جو تدبیریں تھیں نا اس کی, جو بھی حکومتی وسائل اور ذرائع ہوتے ہیں وہ سارے اس نے, بولو نا یار, جمع کر لی. کتنے وسائل ہوں گے حکومت کے پاس, تو بہت مسائل ہوں گے. علماء کہتے ہیں ہزاروں, بعض نے کہا 50,000 جادوگر, واللہ عالم, ہزاروں جادوگروں کو اس نے کیا کر لیا, جمع کر لیا. اور فرعون نے حضرت موسیٰ سے یہ بھی کہا لا نخلفہ نحن ولا انتا, دیکھو وقت پہ وعدہ خلافی نہ ہم نے کرنی ہے اور نہ آپ نے. میرا بھی ایک دفعہ مناظرہ ہوا تھا 3 طلاق کے مسئلے پر, بالکل یہی ہمارا اسٹائل تھا, ٹھیک ہے, لیکن وہ محترم تشریف نہیں لائے. وہ یہ پھر آئے بھی تو کہنے لگے ہم آپس میں بیٹھ کے کریں گے. میں نے کہا آپس میں بات مناسب نہیں ہے. تو
تو میں نے یہاں سے اخذ کیا تھا وہ. خیر، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ پہنچ گئے حضرت ہارون کو لے کے. ادھر 2 آدمی ہیں، حضرت موسیٰ اور ہارون، اور ادھر ہزاروں جادوگر. اور فرعون اس خوش فہمی میں کہ ابھی یہ دونوں کیا کریں گے، ان ہزاروں جادوگروں سے مقابلہ ہار جائیں گے. قرآن کے الفاظ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان جادوگروں کو تبلیغ کی. وہ ہزاروں کھڑے ہوئے ہیں نا، اور لوگ پورا مصر جمع ہوا ہوئے تماشائی بن کے. اللہ جب اپنے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کی پرچار کا اس طریقے سے انتظام کرتے ہیں. ہزاروں جادوگر جمع، اور پورا مصر جو بھی اسٹیڈیم ہوگا ان کا، یا کوئی بھی جہاں ان کے وہ جو زینت کا دن تھا نا جہاں وہ نمائشیں کیا کرتے تھے، تو اس میں ظاہر ہے کوئی انہوں نے بیٹھک بنائی ہوگی جہاں سب لوگ یہ جو ہے نا اس طرح کے مقابلے دیکھا کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو تبلیغ کی، وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، تم تباہ ہو جاؤ، تم اللہ پہ جھوٹ مت باندھو، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے مقابلے میں مت آؤ. فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، اگر تم نے مجھ سے مقابلہ کیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تمہیں عذاب میں ہلاک کر دے. حضرت موسیٰ کو پتا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ سے مقابلے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا تم پر عذاب آ جائے. قرآن کہتا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس میں جادوگروں میں اختلاف ہو گیا، کیونکہ ڈر تو ان کو بھی لگ رہا تھا بھائی واقعی اللہ کے پیغمبر نہ ہو، کیونکہ پیغمبروں کا سلسلے تو چل رہے تھے نا ہمیشہ سے، کوئی آخری نبی تو نہیں آیا تھا، کسی نبی نے نہیں کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، تو امکان تو تھا کہ پیغمبر ہوں. تو قرآن کہتا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، آپس میں جھگڑا ہو گیا. وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، مگر یہ جھگڑا کھلے عام نہیں، کان میں ہو رہا ہے. آپس میں زور زور سے اختلاف کریں گے نا تو فرعون کہے گا اور پبلک کہے گی یہ تو خود ہی جو ہے نا کنفیوز ہے لڑائی میں. تو آپس میں کیا ہو گیا، کانا پھوسی شروع ہو رہی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ لڑنا چاہیے، کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی سچا نبی ہوا تو ہماری تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی. قرآن میں یہ بھی ہے کہ جادوگروں نے فرعون سے پیشگی یہ کہا کہ یہ مقابلہ جیتنے پہ ہمیں ملے گا کیا، یعنی فری میں ہم سے ایسا مقابلہ کرا رہے ہو، کچھ ملے گا بھی؟ فرعون نے کہا اجر تو الگ ملے گا، پیسے تو الگ ملیں گے. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میرے دربار میں خصوصی نشستیں ملیں گی. اگلا ٹکٹ کس کا ہوگا الیکشن میں؟ الیکشن نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، یعنی تمہیں حکومتی عہدے بھی ملیں گے. عہدوں کی لالچ بڑی خراب ہے، تو پیسے بھی ملیں گے اور ساتھ ساتھ میرا قرب بھی ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کس قدر مصیبت میں تھا اور کتنا زیادہ چاہتا تھا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام یہ مقابلہ ہار جائیں. کیسا زور لگا رہا تھا، لالچ بھی دے رہا ہے اور عہدوں کی آفر بھی دے رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، چپکے سے سرگوشیاں کی اور آپس میں اختلاف پڑ گیا، یار کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں. پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر ہم اس طرح سے آپس میں اختلاف کریں گے تو مقابلہ نہیں کر سکتے. کمزور آدمی، کنفیوز آدمی مقابلہ نہیں کر سکتا. ان ہذانی لساحرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، سب نے مل کے بیک زبان ہو کے کہا کہ یہ دونوں پکے جادوگر ہیں. لساحران لام تاکید کے لیے، اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کنفیوز ہو گے تو مقابلہ کیسے کرو گے؟ لساحرانی یریدانی، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دیں. فاجمعوا کیدکم، مل کے ایک تدبیر کرو، ہماری صفوں میں اختلاف بولو بھائی نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کوئی جادو دکھا رہے کوئی نہیں دکھا رہے، اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا. فاجمعوا کیدکم ثم اتوا صفا، اور صف بستہ ہو کے ایک ہی وار کر دو موسیٰ کے اوپر، ایک ہی وار پھینکو سب مل کے، کیونکہ اکٹھے حملہ کرنے میں کیا ہوتا ہے بولو بھائی، نقصان ہوتا ہے. پھر جب مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے اور سب نے فیصلہ کر لیا کہ بھائی یقین کر لو کہ یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا نا، اللہ دکھانا چاہ رہے تھے. اگر مقابلے سے ہی فرار ہو جاتے تو یہ منظر کہاں نظر آتا. اب کیا کہتے ہیں، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. یہ مقابلے کا نا ایک اسٹائل ہوتا ہے سامنے والے پہ بھرم ڈالنے کے لیے. یا موسیٰ تو نے پہل کرنی ہے یا ہم کریں، بتا بھائی. ٹھیک ہے، دیکھو دو ٹیمیں جب میدان میں اتریں، ٹاس ہوتی ہے نا کہ بیٹنگ پہلے کون کرے گا،
لیکن ایک ٹیم کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ ہم جیتیں گے، اور وہ سامنے والے پہ کو بھرم میں لینا چاہتی ہے، بھرم ڈالنا چاہتی ہے کہ بھئی آپ اتنے کمزور ہو تو کہیں آپ کی مرضی، آپ بیٹنگ خود پہلے کرو یا ہمیں کرنے دو، ہارنا تو آپ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لہذا ہم آپ کو اختیار دے رہے ہیں کہ پہلے آپ بیٹنگ کر لو یا پہلے ہم بیٹنگ کر لیں گے، تو ٹاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ اسٹائل تھا جادوگروں کا، اس کا مقصد حضرت موسیٰ پہ روب ڈالنا کہ ہمیں اتنا کانفیڈنس ہے کہ آپ پہلے حملہ کرو یا ہم حملہ کریں، جیتنا کس نے ہے؟ ہم نہیں جیتنا ہے۔ قالوا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ، تو انہیں اپنا جادو دکھانا ہے یا ہم پہلے اپنا ہنر دکھائیں۔ حضرت موسیٰ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کرنا کیا ہے، ان کو تھوڑی پتا تھا کہ میری لاٹھی سانپ بنے گی، کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ہوگا کیا، وہ تو اللہ کے حکم سے آگے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ ان کو تو جادو آتا نہیں تھا کہ وہ جادوگروں کا جادو سے، وہ تو کھڑے ہوئے کہ میں تو اللہ کی وحی کا کیا کروں گا۔ یہ یاد رکھو، حضرت موسیٰ کو اختیار نہیں تھا کہ وہ لاٹھی کو سانپ بنا دیتے، یہ اختیار نہیں تھا، تبھی ہر دفعہ اللہ کے حکم کا انتظار کرتے کہ اب کیا کرنا ہے۔ جب اللہ نے کہا لاٹھی سمندر پہ مارو تو سمندر پہ مار دی، جب کہا پتھر پہ مارو تو پتھر پہ مار دی، جب کہا زمین پہ پھینک دو تو زمین پہ پھینک دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہنا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ القو، تم ہی دکھاؤ بھائی، جو تم نے کرنا ہے وہ تم دکھاؤ، کیونکہ حضرت موسیٰ کو تو معلوم نہیں تھا کہ میں نے کرنا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، وہ تمام جادوگر نا ایک ہاتھ میں رسی اور ایک ہاتھ میں ان کے لاٹھی تھی، وہ سب یہ لاٹھی اور رسیاں لے کر آئے، اور فَأَلْقَوْا، ان لاٹھی اور رسیوں کو زمین پر ڈال دیا۔ جیسے ہی زمین پر ڈالا ہے، یہ بڑے بڑے سانپ بن کے، پھرتیلے سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگے، اور یہ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، اللہ فرماتے ہیں جادو ایسا لوگوں کی آنکھوں پہ کیا کہ سب کو یہ لگا کہ یہ سانپ بن کے دوڑ رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے جب حضرت موسیٰ نے یہ منظر دیکھا کہ اتنے سارے سانپ میری طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ کو دل میں کیا محسوس ہوا؟ خوف۔ یہ طبیعی چیز ہے، یہ ایمان کے خلاف بولو بھائی نہیں ہے۔ جتنا بھی فتح کے وعدے ہوں، جب انسان یہ منظر دیکھتا ہے تو طبی طور پر پہلے اپنی لاٹھی سے سانپ بن کے دیکھا تھا نا، تو ولم یعقب، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا تھا، اب ہزاروں سانپ آ رہے ہیں۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ نے اپنے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف۔ اللہ فرماتے ہیں قلنا، ہم نے وحی کی، لا تخف اے موسیٰ، خوف مت کر، انکا انت الاعلی، آج کے دن تو ہی غالب رہے گا۔ آج میں نے اپنے دین کو کہ برحق ہونے کو دنیا کے سامنے دکھانا ہے کہ فرعون جو دین لے کر آیا ہے وہ برحق نہیں ہے، پیغمبر جو دعوت لے کر آتے ہیں وہ دعوت برحق ہوتی ہے۔ اے اللہ کیسے کرے گا؟ القی ما فی یمینک، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے ہمیشہ حضرت موسیٰ لاٹھی کے ساتھ میں پکڑتے تھے دائیں ہاتھ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں ہاتھ کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ پیسوں کا لین دین، پانی پینا، کھانا کھانا، چماٹ مارنا، یہ سب کس سے ہونا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے۔ الٹا ہاتھ برے کاموں کے لیے۔ آج حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آج ہمارے استاذ بتا رہے تھے، آج کی بات ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے 3 کام زندگی میں کبھی نہیں کیے، ایک تو روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں، کبھی ناغہ نہیں کیا پوری زندگی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہزاروں تصنیفات ہیں، اتنا کام اللہ نے ان سے لیا ہے امت کی اصلاح کا، اور اس میں بھی روزانہ کتنے پارے پڑھنے کا معمول تھا؟ 10 پارے۔ کیسے اللہ نے ان کے وقتوں میں برکت دی؟ فرمایا ایک کھانے کا میں نے ہمیشہ ادب کیا ہے، رزق کا، کبھی پائنتی کی طرف کھانا نہیں رکھا، یعنی جس طرف ہم چارپائی پہ لیٹتے ہیں نا تو پاؤں کی طرف، کھانا کبھی اس جگہ نہیں رکھا، ہمیشہ کہاں رکھا ہے؟ یہ رزق کا احترام ہے۔ اور تیسری چیز، کبھی دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے لین دین، بولو بھائی، جب بھی کسی کو کوئی چیز دی تو سیدھے ہاتھ سے لی، تو سیدھے ہاتھ سے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دائیں ہاتھ کا استعمال جو ہے نا، اس میں برکت اللہ نے رکھی ہے، پیسوں کے لین دین اس سے کیا کرو۔ خیر، القی ما فی یمینک، تیرے دائیں ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پہ ڈال دے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ نے وہ لاٹھی ڈالی ہے تو انہوں نے تو یہ دکھایا تھا کہ یہ سانپ، یہ رسیاں ایسے ہیں جیسے سانپ، حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی۔ ادھر حضرت موسیٰ نے جو لاٹھی زمین پہ ڈالی تو وہ حقیقت میں اشدہا بن گئی، حقیقت میں بن گئی۔
اور ایک ہی لمحے میں ان ہزاروں سانپوں کو کھا گئی. قرآن کے الفاظ دیکھیں, فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا, جتنے جادوگر تھے سارے کے سارے لاشعوری طور پر سجدے میں ڈال دیے گئے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ بلاغت ہے قرآن کی. کیا مطلب؟ مقابلہ کرنے سے پہلے تو کیا کر رہے تھے؟ مشورہ کہ بھائی یہ دیکھیں سچا نہ ہو جھوٹا نہ ہو. اب حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے لیے, اور ایمان ایسا تگڑا کہ حضرت موسیٰ کے سامنے یہ جب سجدہ جب کرتا ہے نا انسان, جب عشق میں پاگل ہو جائے, عشق میں کیا ہو جائے, یہ نہیں کہ اے موسیٰ ہم ایمان لائے, یہ تو بعد میں کہا, پہلے کس میں گرے ہیں. یہ بالکل ایک ایسی اندر کی کیفیت ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کے عشق میں پاگل ہو جائے نا, بالکل اس کو یقین کر لے کہ یہ سچا ہے اور یہ بہت بزرگ و برتر ہے, تو انسان اپنے جسم کے سے جو ہے نا پہلے ثابت کرتا ہے, زبان کا استعمال بعد میں. تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ حالانکہ پہلے مشورہ کر رہے تھے مگر اب مشورہ آپس میں نہیں کیا, ایسے دھڑام سے سجدے میں گرے ہیں کہ گویا ان کو کسی طاقت نے گرا دیا ہے, یعنی ارادہ بھی نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ بعض دفعہ لاشعوری طور پر کسی چیز سے اتنے متاثر ہو جاتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو سوچنا نہیں پڑتا, بغیر سوچے وہ کام ہو جاتا ہے. اتنا متاثر ہو گئے حضرت موسیٰ سے کہ بھئی یہ تو سچا نبی ہے, یہ کیسے انہوں نے لاٹھی کو اشتہ بنا دیا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو اب سوچنا نہیں پڑا, دھڑام سے سب کے سب ایک دم حضرت موسیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے, مشورہ نہیں کر رہے, ہر شخص گر گیا سجدے میں. اور پھر سب نے بیک زبان ہو کر کہا آمنا برب موسیٰ, ہم سب ایمان لائے برب العالمین, اس رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے, اور موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ہم ایمان لے کر آئے. یہ منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ان کو یقین ہو گیا کہ یہ جھوٹا پیغمبر یہ نہیں ہے, یہ جادوگر نہیں ہے, ناممکن ہے. آج تک کسی نے لاٹھی کو حقیقی معنوں میں سانپ نہیں بنایا. انہوں نے سارے ایک دم سجدے میں گر گئے. فرعون یہ منظر دیکھ رہا ہے اور کہہ رہے یہ تو لینے کے دینے پڑ گئے. جن کو مقابلے کے لیے لایا تھا وہی نہ صرف یہ کہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جادوگر نہیں ہے, نہیں جادوگر یہ کہہ سکتے تھے نا کہ یہ جادوگر نہیں ہے, بس یہ تو اگلا اسٹیپ ہے کہ یہ نبی ہے, پھر یہ اس سے اگلا اسٹیپ ہے کہ ہم ایمان لائے, اس سے بھی اگلا اسٹیپ ہے کہ کیا اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. جو آخری انتہا تھی اس سے جادوگروں نے اپنے عمل کو اور اپنے ایمان کو شروع کیا. فرعون نے کیا منادی کی؟ اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ دونوں پہلے سے پلان کر کے آئے تھے, یہ پری پلان ہے. یہ کیا ہے؟ ان جادوگروں نے موسیٰ اور ہارون کے ساتھ مل کے نورا کشتی کا پروگرام بنایا ہوا تھا کہ یہ بڑا جادوگر ہے اور یہ کیا ہیں, چھوٹے جادوگر ہیں, اور ان کا پہلے سے پلان یہ تھا کہ آپس میں ہم مقابلہ کریں گے, تم ہار جانا ہم جیت جائیں گے, جس سے آپ کا برحق ہونا ثابت ہوگا, پھر ہم مل کے فرعون کو اس کے مصر سے نکال دیں گے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ فرعون کے, کہ یہ سب موسیٰ کے سکھائے ہوئے ہیں اور آپس میں پہلے سے کیا کیا ہوا تھا, انہوں نے پلان کیا ہوا تھا. اللہ نے اس الزام کو بھی جادوگروں سے بری کر دیا. فرعون نے کیا کہا کہ یہ حکومت چاہتے ہیں جادوگر, نا موسیٰ کے ساتھ مل کے میری حکومت پہ قبضہ کریں گے. تو فرعون نے ان جادوگروں کو دھمکی دی, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت پہ کاٹ کے تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا. تو اب اگر وہ جادوگر ذرا سی حکومت کی لالچ میں یہ کام کر رہے ہوتے تو وہ فوراً کہتے نا کہ بھئی ہمارا تو مقصد کیا تھا, گورنمنٹ پہ قبضہ کرنا, اور ادھر تو 24 گھنٹے کے اندر اندر فرعون کیا کہہ رہے ہیں, لاشیں کاٹ کے لٹکا دوں گا. تو جادوگروں نے کہا کہ انما تقضی هذه فقضی ما انت قاض, اے فرعون تو جو کر سکتا ہے وہ کر لے. اس سے پتہ چل گیا کہ نورا کشتی بھی, بولو بھائی, جب اللہ حق کو واضح کرتے ہیں نا تو ایسے دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دیتے ہیں, مگر جس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہوتی وہ بدبخت پھر بھی ہدایت حاصل. اگر نورا کشتی ہوتی تو وہ کٹنے کے لیے تھوڑی تیار ہوتے, وہ کہتے یار دیکھو جو سیاسی لوٹے ہوتے ہیں جن کا مقصد قوم کی خدمت نہیں ہوتا, سب کی بات نہیں کر رہا, جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی, کہ جن کا مقصد قوم کی خدمت نہیں ہوتا,
تو اگر وہ کسی ذاتی مفاد میں ایک جماعت کے ساتھ سلوک کرتے ہیں تو اگر ان کو کہیں اور مفاد نظر آئے تو ادھر سے لڑک کے ادھر چلے جائیں گے. کیا خیال ہے؟ تو یہ علامت ہوتی ہے کہ بھائی تمہارا اپنا تو کوئی موقف اور نظریہ ہے نہیں, تمہیں جہاں مفاد نظر آئے. ہاں وہ مفاد کبھی دنیاوی ہوتا ہے, کبھی ملک, کبھی کبھار اس میں مفاد ہوتا ہے, لیکن ہوتا مفاد ہے. اب اگر جادوگروں کا مفاد حکومت ہوتی تو وہ کٹنے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہوتے. تو جادوگروں نے کیا کہا فرعون کو جب فرعون نے دھمکی دی؟ جادوگروں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات, اے فرعون موسیٰ کے برحق ہونے کے جو ہمارے پاس دلائل آ گئے ہیں نا, ان دلائل پر اب ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دے سکتے. وما جاءنا من الحق, اور حق ہمارے پاس آ گیا ہے, اتنا واضح آ گیا ہے کہ اب ہم تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. انا آمنا بربنا, ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں, موسیٰ پر نہیں. اصل ایمان کس پر ہے؟ موسیٰ کے رب پر. یہ تیرا اور موسیٰ کا مقابلہ نہیں ہے, یہ تیرا اور رب کا مقابلہ ہے. اس لیے یاد رکھو جو مولانا لوگ علماء جو بات آپ کو کہتے ہیں نا یہ حلال ہے, یہ ناجائز ہے, یہ کرنے کا کام, یہ نہ کرنے کا, تو فیس بک پہ ان کے خلاف کمنٹس ہوتے ہیں, تو وہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں علماء کے خلاف کمنٹس کر رہے ہیں, حقیقت میں وہ اللہ کے خلاف کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ عالم اللہ کی بات بتا رہا ہے تو اس کی مخالفت اس مولانا یا مولوی کی مخالفت نہیں ہے, وہ کس کی مخالفت ہے؟ ابھی ایک بہت ہی سیکولر ٹائپ کا آدمی ہے فیس بک پر, جنت کا بڑا مذاق اڑاتا ہے. وہ کہتا ہے جنت میں لائبریری کیوں نہیں ہوگی, یہ حوریں اور عیش پرستی کیوں ہے, یہ مولوی لوگوں کو عیش پرست کیوں بنا رہے ہیں, ایسی فضول باتیں. جنت میں لائبریری ہے بھائی, یعنی جنت میں تو علم نالج ہونی چاہیے, فضول باتیں. اس کا جواب ہے بہت معقول, لیکن ابھی ادھر جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ جنت کا جو مذاق اڑا رہا ہے, کہنے کو تو وہ کہہ رہے ہیں مولوی, کیونکہ اس نے کہا یہ مولوی لوگ جو تمہیں جنت کی باتیں کرتے ہیں, حوریں ہوں گی اور یہ عیاشی ہوگی, تو یہ عیاشی کی طرف ذہن کیوں بنا رہے ہیں تمہارا, یہ تعلیم کی طرف کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ تو یہ اعتراض مولوی پر نہیں ہے, یہ کس پر ہے بھائی؟ تو جب مرو گے تو اللہ سے پوچھ لینا کہ اللہ جنت میں لائبریری, اور میں تو کہتا ہوں اگر جنت میں بھی کتابیں ہیں تو پھر جنت میں کیوں جائے آدمی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جنت میں تو پڑھنا ہی, اگر جا کے بھائی یہیں تو پڑھ کے تو پاگل ہو گئے ہیں, تو سینس لیس لوگ ہیں. جنت تو اللہ کی طرف سے اعمال کا بدلہ ہے, عیش و عشرت کی جگہ ہے. یہاں عیاشی سے روک رہے ہیں, حرام عیاشی سے, تاکہ وہاں حلال عیاشی ہو سکے. تو جو مولوی پر اعتراض کر رہا ہے وہ مولوی پیروی کس پہ کر رہا ہے؟ اللہ پہ. تو اس کا جواب اللہ دے دے گا قیامت کے دن. اللہ کہے گا چونکہ آپ کو جنت بغیر لائبریری کے پسند نہیں تھی تو ہم نے آپ کے لیے جہنم میں ایک الگ سے ڈپارٹمنٹ کا انتظام کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کی آیات کا جو مذاق اڑاتا ہے نا, اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. اس لیے اپنے اس میں حد سے تجاوز مت کرو. تو ان جادوگروں نے کیا کہا؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا, جس خدا نے ہم کو پیدا کیا اس خدا پر ہم ایک انسان کو ترجیح دیں, یہ نہیں ہو سکتا. اور آگے جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ انا آمنا بربنا, ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں, لیغفر لنا خطایانا, تاکہ ہم نے جو پیغمبر سے مقابلہ کیا نا, یہ جو جرم ہوا, اس جرم کو وہ کیا کر دے گا؟ معاف. یہ تو بہت بڑا جرم کیا ہم نے, لیکن ہمیں پتا چلا ہے کہ ایمان پچھلے سب گناہوں کو ختم کر دے. تو اتنا بڑا پروٹوکول مل رہا ہے, اتنے فائدے مل رہے ہیں, اس کو چھوڑ کے ہم تجھ پر ایمان لے کر آئیں. اور یہ بھی کہنے لگا جادوگر, یہ دیکھو 1 سیکنڈ کا ایمان ہے لیکن کتنی حکمت اور بصیرت کی باتیں ہیں. اور یہ بھی کہنے لگا, جادوگر کہنے لگے انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا, فرعون تو یہاں ہمیں عذاب دے گا نا, تو یہاں کا عذاب بڑے سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ آگ میں ڈال دے گا, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. کاٹ کے لٹکا دے گا, مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. لیکن ہم جس رب پر ایمان لائے ہیں نا, وہ ہمیں کیا دے گا؟ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. اور آگے کہا واللہ خیر وابقا, اللہ جو انعام دے گا وہ تیرے انعام سے بھی بڑھ کر, اور تیرا انعام اگر کتنا ہی زیادہ ہو کچھ دنوں میں ختم ہو جائے گا. اللہ جو انعام دے گا وہ ختم ہونے والا, یعنی اللہ اگر تجھ سے کم درجے کا انعام بھی دے رہا ہوتا تو بھی وہ اس قابل تھا کہ اس کو لیا جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ وہ تو ہمیشہ رہے گا, جبکہ اللہ ہمیشہ کا انعام بھی دے رہا ہے اور وہ کوانٹٹی اور کوالٹی میں تیرے انعام سے زیادہ بھی ہے. تو ہم بیوقوف ہیں جو تجھ پر ایمان لائیں.
دیکھو یہ جادوگروں کی بات اللہ کیوں نقل کر رہے ہیں؟ یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے. جب بھی انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دنیا کے تھوڑے سے مزے کو، جو تھوڑا بھی ہے اور ختم ہونے والا بھی ہے، آخرت کے ان مزوں پر ترجیح دے رہا ہے جو زیادہ بھی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہیں. تو یہ صرف جادوگروں کی بات نہیں ہے، جو بھی اس نہج سے ہٹے گا وہ فرعون ہی کے راستے پہ چلے گا. اور پھر جادوگر یہ بھی کہنے لگے انہ من یأتی ربہ مجرما، اے فرعون یہ بات سن لے کہ جو بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم بن کے آئے گا، کیونکہ اب تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے سن لیا نا کہ ایمان کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. فَإِنَّ لَهُ نَارَ جہنم، تو اس کے لیے اللہ نے جہنم کی آگ تیار کر کے رکھی ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو نیک اعمال کرے گا ایمان کے ساتھ، فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو تو نے کہا تھا نا میں اپنا قرب دوں گا، اونچے مقام دوں گا، 21واں گریڈ دوں گا، 22واں گریڈ دوں گا، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجات رکھے ہوئے. فرعون نے ان سب کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. ہزاروں جادوگروں قتل ہو گئے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین اب تیزی سے بہت تیزی سے دین پھیلنے لگا. تو اب لوگ اور زیادہ ایمان قبول، خود فرعون کی قوم میں ایک شخص ایمان لے آیا، خود فرعون کی قوم میں ایک نہیں بہت سارے لوگ ایمان لانے لگے. قرآن نے سورہ مومن میں پورا ایک فرعونی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ دربار میں ایمان لے آیا، اپنا ایمان اس نے چھپایا اور کیسے اپنی قوم کو تبلیغ کرتا تھا وہ کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو پیغمبر کی مخالفت کر کے. وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، وقت اس میں بہت لگ جائے گا. تو اب کیا ہوا ہے کہ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. کچھ دن گزرے ہیں کہ فرعون کے ہاں مشورہ ہوا. ان کی ایجنسیاں آ کے کیا کر دی تھی؟ خبر دے رہی تھی کہ فرعون کو درباریوں نے کہا کہ تم نے موسیٰ کو اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اور یہ پھیلتے جا رہے ہیں اور زمین میں فساد. بولو بھائی، پتا چلا کہ ہر ظالم حاکم نے ہمیشہ سے اپنی برائی پر لیبل کیا لگایا ہے؟ اچھا، اہل حق کو کہا ہے کہ یہ فسادی ہیں، جو سب سے بڑے دہشت گرد ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، وہ 32 ہزار ٹن وزنی بم گراتے ہیں کمزوروں پر، اور ان کمزوروں کو پر لیبل کیا لگاتے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کا. نہیں آ رہی بات میں، ان دہشت گردوں کے پاس لڑنے کے لیے غلیل بھی نہیں ہوتی اور آپ کے پاس بم ہوتے ہیں اور آپ لیبل کیا لگاتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ظالم لوگوں کی سنت رہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، فرعون جیسا آدمی کہہ رہا ہے کہ میں فسادیوں کو اپنے ملک میں برداشت. ابے فسادی تو تو ہے بھائی، تو قتل کر رہا ہے، عورتوں کو غلام بنا رہا ہے اتنے عرصے سے، لیکن کیا کہہ رہا ہے کہ میں ان فسادیوں کو برداشت نہیں کر. بہت ہو گئی، اب دہشت گردی کا ملک سے کیا ہوگا؟ ہزاروں بچے قتل کر دیے. وہ دہشت گردی، تبھی کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ جو لوگ ہمیں دہشت گرد کہتے ہیں تو ہم ان کی دہشت گردی کی گرد کو بھی نہیں پہنچے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر جگہ مسلمان پٹ رہے ہیں نا پوری دنیا میں، آپ دیکھ لو. لیکن کہیں بھی داڑھی والا کسی بھی ایئرپورٹ پہ چلا جائے نا، اس کا ایسا یعنی آپریشن ہوتا ہے نا، اس کی ایسے تلاشی ہوتی ہے کہ ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا ہے، اس کو پورا کھول کے گردے پھیپڑے نکال کے ایسے ایسے جھاڑ کے نا دوبارہ سے اس کو فٹ کر دیں. وہ تو ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی آئی نہیں ہے کہ سب چیزیں پھیپڑے شیپڑے نکال کے، ایسی تلاشی ہوتی ہے. تو فرعون کے درباریوں نے مشورہ کیا اور مشورے میں کیا طے پایا؟ کیا تذر موسیٰ وقومہ، تو نے موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑا ہوا ہے، وہ زمین میں فساد بھی مچا رہے ہیں اور تیری عبادت بھی اور تیرے معبودوں کی عبادت کو بھی ملک سے ختم کر رہے ہیں. فرعون نے کہا سنقتل ابناءہم، ہم مزید ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کریں گے. جتنی اسپیڈ سے بچے ہم ان کے قتل کر رہے ہیں، اس رفتار میں نسل کشی ہمیشہ کیسے ہوتی ہے کہ مردوں کو دیکھو، نسل کشی کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ کہ بچوں کو پیدائش کے بعد قتل کیا جائے، کیونکہ فرعون جانتا تھا کہ افرادی قوت کس کی بڑھ رہی ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھو. کس کی بڑھ رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی. بچے ان کے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، کل یہی غالب آ جائیں گے. دنیا میں ہر قوم جو دنیا میں حکومت کرنا چاہتی ہے اس کو اپنی نسل کو
بڑھانا پڑے گا. پتہ ہے ہندوستان میں ہندو کتنا پریشان ہے مسلمانوں کی نسل سے, کہ ان کی نسل بڑھ رہی ہے, کہ یہ کل الیکشن میں یہی غالب آ جائیں گے. تو نسل ختم کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک غیر مہذب, وہ یہ کہ بچے پیدا ہونے کے بعد مار دو, اور ایک ایسا طریقہ ہے کہ اس سے بچے بھی قتل ہو جاتے ہیں اور آپ بدنام بھی نہیں ہوتے, وہ ہے فیملی پلاننگ. روزانہ ایڈ دکھاؤ, بچے کتنے ہی اچھے, 2 ہی اچھے. تو 6 بچے جو آپ کے 8 ہونے تھے وہ 6 تو پیدا ہونے سے پہلے ہی کیا ہو گئے. تو یہ بھی وہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. فرعون بیچارہ جانتا نہیں تھا کہ تمیز سے بھی ایک کام, بیچارہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, کوئی اس کو میرے خلاف کلپ آ جائے گا, فرعون نے بیچارہ کہہ دیا. فرعون کو کیا کہہ دیا, بیچارہ کہہ دیا, دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. فرعون جانتا نہیں, ان لوگوں کے مقابلے میں بیچارہ ہے نا. وہ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے ہوتا نہ وہ بدنام, افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی. کالج بناتا کو ایجوکیشن. فرعون اگر ہمارے والوں سے مشورہ لیتا نا تو اسے کہتے بھائی تو خام میں بدنام ہو جائے گا, قیامت تک قرآن میں تیرا نام آتا رہے گا بچوں کا قاتل تھا. تو ایک کالج بنا, کو ایجوکیشن, مرد اور خواتین کیا ہوں, اکٹھے پڑھیں گے. لبرل, ہم لبرل اسلام دنیا میں لانا چاہتے ہیں. سینما گھر کھول دینا اور سب بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ والا موبائل پکڑا دینا, تو تجھے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت رہے گی نہیں. ان کا سارا دن کام, موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت دیتے رہیں گے, یہ سارا دن ایک دوسرے کو ایزی لوڈ, 500 روپے کا بیلنس, ٹھیک ہے نا, فلمیں, ڈرامے, آج اس کا گانا آ رہا ہے, آج اس کا اچھا پروگرام آ رہا ہے, تیری سیٹنگ ادھر چل رہی ہے, میری والی تو مجھ سے چھوڑ کے چلی گئی, تیری والی کہاں, اسی چکر میں لگے رہیں گے, اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تنہا رہ جائیں گے. نہ اس بیچارے کو فیملی پلاننگ کا پتا تھا, وہی بیچارہ اسی معنی میں جو پہلے میں نے بتایا, فیملی پلاننگ کا بھی نہیں پتا تھا, اس زمانے میں اتنی سائنس نے ترقی نہیں کی تھی. تو آج کے فرعون کیا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل کو, بولو بھائی, روکنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں, کہ کیونکہ مسلمان پھیلے گا تو اسلام پھیلے گا. سمجھ رہے ہو؟ اس لیے اس میں اللہ پہ توکل کیا کرو. اللہ کے بندو, اپنی نسل کو روک کر اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مت مارو. تمہاری اولادوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو قیامت کے دن بخشش کا سبب بنیں گے. نسل روکو گے تو یہ بہت بڑی نحوست ہے. توکل کرو, جو اللہ دے گا اولاد, اس کی تعلیم کے اور اس کے کھلانے کے خرچے کا انتظام بھی کرے گا. اور پھر پیدا کر کے بھول نہ جاؤ, تربیت کی بھی کوشش کرو. بعض لوگ نا مارکیٹ میں ہر سال ایک نیا ورژن آ رہا ہے اور اٹھا کے گلی محلے میں کیا کر رہے ہیں, پھینک رہے ہیں. کوئی تربیت کا انتظام نہیں ہے, پھٹے پرانے کپڑے پہن کے, نہ جوتا ہے پاؤں میں, نہ, حالانکہ اللہ نے ان کو پیسے دیے ہیں, نہ لباس کی پرواہ, نہ چپل کی پرواہ, نہ تعلیم کی پرواہ. وہ کچرے میں گھوم رہا ہے, کوئی اس کے میں بٹن گھنٹی بتا کے بھاگا, صحیح ہے نا, کبھی اس کی سائیکل چرا لی. یہ مقصد ہرگز نہیں ہے. ان کی تربیت کی بھی فکر, بولو بھائی, کرو. تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہو جاتا ہے سب کچھ. خیر, جلدی سے بات کو سمیٹیں. تو فرعون نے کیا کہا, مزید بچوں کے قتل کی اسپیڈ کو کیا کر دو, بڑھا دو. یہ جتنے بھی ایمان لائیں گے تو بس یہی بوڑھے ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, آگے نسل ہی نہیں ہوگی. وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ, اور ان کی عورتوں کو مرنے سے روک لو. یہ عزت دار قوم کے لیے میں نے بتایا تھا نا, یہ بہت بڑی ذلت ہوتی ہے کہ مرد کو قتل کیا جائے اور عورت کو باقی رکھا جائے. مرد غیرت مند چاہتا ہے میں مر جاؤں تو یہ بھی مر جائے, کیونکہ ان کی عزتوں سے پھر کھیلا جاتا ہے. فرعون نے کہا ان کی عورتوں سے ہم اپنی نسل پیدا کریں گے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیں گے. جب مزید ظلم شروع ہو گئے اس واقعے کے بعد, اور بنی اسرائیل تو حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو گئے تھے, وہ تو نجات دہندہ سمجھتے تھے کہ ہمیں نجات دلانے آئے ہیں. تو جب مزید مظالم شروع ہو گئے اور فرعون نے ظلم بڑھا دیا بنی اسرائیل پر, تو بنی اسرائیل, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو, ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادی. بنی اسرائیل نے کیا کہا, یا موسیٰ اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ, تیرے آنے سے پہلے بھی ہم عذاب میں تھے اور تیرے آنے کے بعد بھی آزمائشیں بڑھ رہی ہیں. حضرت موسیٰ نے تسلی دی, ان الارض للہ, دیکھو یہ زمین کا مالک کون ہے, اللہ ہے. یورثھا من یشاء من عبادی, اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وہ زمین کی بادشاہت دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, اور ابھی کی حالت کو مت دیکھو, انجام ہمیشہ نیک لوگوں کا بہتر ہوتا ہے. انجام انشاءاللہ تمہارے ہاتھ میں آئے گا. اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ گھروں میں چھپ کے نماز پڑھیں, کیونکہ فرعون نے یہ پہلے تو نماز کی اجازت تھی, اب اس کے بعد فرعون نے نماز پڑھنے پر
بولو بھائی پابندی. جب سیکولر حکومتیں آتی ہیں نا, جیسے ابھی چائنا میں بھی ہو رہا ہے, روزہ رکھنے پر پابندی ہے, تو پھر ایسے موقع پہ کیا ہے, عبادت کیسے کی جائے گی؟ چھپ کے. کہاں چھپ کے عبادت کرو, گھروں کو ہی قبلہ بنا لو, گھروں کو ہی مسجد بنا لو. تو فرعون کے مظالم بڑھتے بڑھتے, میں مختصر, یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے, آج اس کو ختم کرنا ہے ہم نے. تو جب بہت زیادہ معاملہ بڑھ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون کے لیے بد دعا کی. اللہ تعالیٰ نے نا فرعون پر پہلے مختلف عذاب بھیجے. مینڈکوں کا عذاب آتا, خون کا عذاب آتا, جوؤں کا عذاب مسلط ہو جاتا, تاکہ یہ اللہ کے عذاب سے ڈرے. قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی عذاب آتا, مینڈک اتنے زیادہ ہو جاتے, کھانے میں مینڈک ہر جگہ گھن آتی. اس زمانے کے فرعونی جو تھے وہ بھی مینڈک نہیں کھاتے تھے, اور آج چائنیز کیا کھا رہے ہیں؟ مینڈک. اگر یہ چائنیز اس دور میں ہوتے اور مینڈکوں کا عذاب آتا, کہ واہ بھائی واہ, سبحان اللہ, کیا مینڈک بریانی, کیا بہترین انتظام ہو رہا ہے. مینڈک کہتے ہیں اللہ تو نے ہمیں ان پر عذاب بنا کے بھیجا ہے, یہ ان کو ہمارے لیے عذاب بنایا ہے. تو الٹا معاملہ ہو گیا. تو مینڈک کوئی کھانے کی چیز نہیں ہے. تو مینڈک اور جوئیں اور یہ سارے عذاب آتے, تو پریشان ہو کے حضرت موسیٰ کے پاس جاتے کہ آپ خدا سے دعا مانگو رب سے کہ یہ عذاب دور کر دے, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. جیسے ہی حضرت موسیٰ دعا کرتے اور یہ عذاب ان سے ختم ہوتا تو وہ واپس اپنے معاہدے کی خلاف ورزی میں لگ جاتے. طاقت کا نشہ, دولت کا نشہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے. شکر کرو ہمیں اللہ نے ایمان والے والدین کے گھروں میں پیدا کر دیا. ہمارے فرمایا کرتے تھے والدین کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ان کی وجہ سے آپ کو غریبی میں مفت میں ایمان مل گیا. آزمائش میں نہیں ڈالا اللہ نے ہمیں. ہماری آزمائش ہے اعمال کی, بد اعمالی اور نیک اعمالی, اور ان کی آزمائش کیا تھی؟ اس سے بڑی تھی, ایمان کی. تو جب یہ کچھ دیکھ لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تو بڑے ڈھیٹ ہیں اور ان کی وجہ سے میری قوم بھی میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے, پستی چلی جا رہی ہے, غربت اور معاشی لحاظ سے کمزور ہو رہی ہے. بچے, ماں سے جب گود سے بچہ لے کے قتل کیا جائے گا, سوچو اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی, باپ پہ کیا گزرتی ہوگی کہ میری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں اور میرے بیٹے جو میرا سہارا بنتے وہ چھینے جا رہے ہیں. جب بہت زیادہ ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوف ہوا کہ کہیں میری قوم, بہت زیادہ صبر کرنا پڑ رہا ہے اس کو, میری قوم بھی کہیں میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے, یہ بھی کافر نہ ہو جائیں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے مل کے اللہ سے بد دعا کی فرعون کے لیے. ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا, اے اللہ تو نے فرعون اور اس کے جو سرکاری اہلکار ہیں اور اس کی جو فوج ہے اور اس کے جو بھی قوت ہے, اس کو تو نے دنیا میں بہت زیادہ زینت اور مال دیا ہے. اس زینت اور مال کی وجہ سے یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ. پیسہ استعمال کر کے لوگوں کو جہنم کے راستے خرید رہے ہیں بندے. تو اے اللہ ربنا اطمس علی اموالہم, اے اللہ ان کے مالوں کو ہلاک کر دے. اسلام اتنے غضبناک ہو گئے تھے نا, جلالی تھے, کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ اس نے اتنا ظلم کیا ہے دنیا میں, اتنا ظلم کیا ہے, اتنا ستایا ہے تیرے بندوں کو کہ اب تو اس سے ہدایت کی توفیق چھین لے. ایسا نہ ہو کہ یہ اب ایمان لا کے جنت میں چلا جائے, اب ہم اس کو جنت میں دیکھنا نہیں چاہتے. بہت زیادہ ستایا. واشدد علی قلوبہم, اے اللہ یہ فرعون اور اس کے جتنے درباری ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دے. فلا یؤمنوا, اب یہ ایمان نہ لے کر آئیں, حتی یروا العذاب العلیم, جب تک کہ دردناک عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں, کیونکہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے تو پھر ایمان قبول نہیں ہوتا. قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ فرماتے ہم نے کہا ہے موسیٰ تیری اور ہارون کی دعا کو میں نے قبول کر لیا, اب ان پر ایمان کی توفیق ختم. مایوس ہو جاؤ ان سے, ان کو ایمان نہیں ملے گا, یہ جہنم ہی ان کا مقدر ہے. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو راتوں رات لے کے مصر سے نکل جائیں اور فرعونیوں کو پتہ نہ چلے. اللہ تو جانتے تھے کہ پتہ چل جائے گا, لیکن ظاہر کیا کیا ہے, کیا آپ چپ کے منادی کرا دیں اور مصر سے نکل جائیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے راتوں رات اپنی قوم کو لوگ بھیجے اور سب نے دروازے کھٹکھٹا کے راتوں رات سب کو جمع کیا اور کہا کہ اللہ کا حکم آیا کہ مصر چھوڑ کے نکل جاؤ, ظلم ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی قدرت, اللہ تعالیٰ
ناکامی کے نقشے پیدا کرتے ہیں, پھر اس میں اپنی قدرت دکھاتے ہیں, آخری دم تک انسان کو آزماتے ہیں. ادھر بنی اسرائیل نکلے ہیں مصر سے, ادھر فرعون کو مخبری ہو گئی. کسی نے جا کے فرعون کو سوتے ہوئے کو نا اٹھا دیا ہوگا, کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ تو بھاگ رہے ہیں یہ لوگ. فرعون نے فوراً پورے شہر میں منادی کرائی, ان هؤلاء لشرذمة قلیلون وانہم لنا لغائظون. چھوٹی سی جماعت ہے کمزور لوگوں کی جنہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ, اور ان کی حرکتیں ٹھیک, یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہیں. سارے درباریوں, کیونکہ پیسہ جب ہوتا ہے نا جس کے پاس, تو اس کی ہر الٹی چیز بھی قوم کو کیا لگتی ہے, اچھی لگتی ہے. جب دولت ہے, پیسہ ہے, تو کتنا بھی پھینکتا رہے نا بیٹھ کے لوگ پکڑتے رہتے. ماشاءاللہ کیا خوبصورت بیان کیا ہے. اور غریب آدمی کی اچھی بات بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ جب نکلے ہیں تو فرعونیوں نے لشکر جمع کیا اور کہا یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, انہوں نے ہمیں سخت مصیبت میں ڈالا ہے, غضبناک کیا ہے, ہم ان کا پیچھا کر کے ان کو جان سے مار دیں گے, گرفتار کر کے لائیں گے. پورا لشکر حکومتی سطح پہ فرعون نے جمع کیا اور مصر سے ان کے پیچھے نکل گیا. بنی اسرائیل بہت دور جا چکے تھے. اللہ کی قدرت دیکھیں, اللہ نے حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو راستہ بھلا دیا. رات کے اندھیرے میں بھاگ رہے ہیں گھوڑوں پہ, سواریوں پہ, جس طرف جانا ہے وہ راستہ, اللہ کی قدرت دیکھیں, وہ راستہ بھول گئے اور ایسی جگہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ آگے کیا ہے, سمندر ہے, دریا ہے بہت بڑا. وہ کھڑے ہو گئے, اب دریا کو کیسے پار کریں, راستہ تلاش کر رہے ہیں کدھر جائیں, اور ادھر پیچھے سے غبار اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب بنی اسرائیل پریشان کہ اب تو گئے کام سے, کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون, اے موسیٰ اب تو مارے گئے, پکڑے گئے, پیچھے فرعون ہے, آگے کیا ہے, دریا ہے, تو بچنا ممکن نہیں ہے. اسباب کی دنیا میں تو واقعی مارے گئے تھے, کوئی راستہ ہی نہیں تھا. اے موسیٰ تو بچا کے لایا ہے ہمیں, بچانے کے لیے یہ کیا ہو گیا. حضرت موسیٰ بھی پریشان ہیں, لیکن جواب میں کیا کہتے ہیں, کلا, ہرگز مارے نہیں جائیں گے. جس اللہ نے اگر ہمیں ان کا غلام بنانا ہوتا, نجات نہ دینی ہوتی, تو وہ اللہ اس موقع پر ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. وہ ہمیں یوں تھوڑی نکالتا اور معجزے تھوڑی دکھاتا, وہ تو سب اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیں بچائے گا. لیکن حضرت موسیٰ نے اس موقع پر کہا کیا کہا, کلا ان معی ربی, میرے ساتھ میرا رب ہے. یہاں علماء نے ایک نقطے کی بات کی ہے کہ حضرت موسیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سب کے ساتھ ہمارا, بولو نا بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تھے نا, تو مشرکین نے چاروں طرف سے گھیر لیا, آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے, تو حضرت ابو بکر بھی پریشان ہوئے. تو نبی نے فرمایا ان اللہ معنا, اللہ کس کے ساتھ ہے, بھائی تھک گئے تو پھر ختم کرتے ہیں. اللہ کس کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ, میری بھی مدد کرے گا اور تیری بھی. اور وہاں کیا فرمایا حضرت موسیٰ نے, اللہ کس کے ساتھ ہے, میرے ساتھ. تو ایک مفسر جو متجدد ہیں, فنٹر گیری میں مشہور ہیں, انہوں نے یہاں طنز کیا ہے کہ دیکھو ہمارے نبی تو اپنے ساتھی کو نہیں بھولے, اور موسیٰ وہاں اپنے ساتھیوں کو بھول گئے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. تو یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے, لیکن فضیلت ایسے بیان کی جا رہی ہے جس میں حضرت موسیٰ کی, اس لیے کہتے ہیں فنٹر گیری اچھی نہیں ہوتی. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی نے اس کا جواب دیا, فرمایا کہ حضرت موسیٰ کو یہ خیال ہوا کہ یہ نالائق, اللہ کے اتنے معجزے دیکھے انہوں نے, اتنا کچھ دیکھا, تو ان کو اب بھی اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ بچائے گا. بھائی اگر پانی ہے تو بچا لے گا, کس طرح ہمیں نہیں پتا. تو ان کو یہ ڈر ہوا کہ ان نالائقوں کی وجہ سے یہ تو مریں گے, مرنے کا چانس پورا ان کا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کے پورے مرنے کا چانس ہے. جو اب کیا کہہ رہے ہیں انا لمدرکون, اے موسیٰ مروا دیا, الفاظ دیکھو, پکڑے گئے. بھائی کیا فائدہ یار, اتنے معجزے اور اتنا, تو اب دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت موسیٰ کو ڈر ہوا کہ ان کا تو کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن میرے ساتھ میرا رب, میرے اور ہارون کے ساتھ جو ہے نا رب ہے. جبکہ وہاں نبی کے ساتھ غار میں کون تھا, ابو بکر تھے, جنہوں نے ہر موقع پر نبی سے کیا کی ہے, وفا کی ہے. تو نبی کو یقین تھا کہ جو رب مجھے بچائے گا وہ ابو بکر کو بھی میرے ساتھ بچائے گا. تو ابو بکر کو اپنے ساتھ شریک کیا, ان اللہ معنا, ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ فرق کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ بنی اسرائیل اور ابو بکر اور صحابہ میں
حضرت موسیٰ کو جو ساتھی ملے تھے وہ اور طرح کے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساتھی ملے ہیں وہ بولو بھائی اور طرح کے، وہ آگ میں چھلانگ لگانے والے، وہ دریاؤں میں کودنے والے ہیں نبی کے اشاروں پر، اور بنی اسرائیل بات بات پہ مدرکون پکڑے گئے، مروا دیا، کبھی بچڑے کی عبادت، کبھی منو سلوا کیوں نہیں اتر رہا بھائی، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، پھر منو سلوا اترا تو یہی کھائے جائیں گے کہ دال وال نہیں ملے گی، پیاز نہیں ملیں گے، ٹماٹر نہیں ملیں گے، تو یہ اس طرح کی نالائق قوم تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قریب آ گیا نا فرعون، بالکل حضرت موسیٰ کو تو پتہ نہیں کیا ہوگا، بھئی لاٹھی ہمیشہ سانپ بنتی ہے، سانپ دریا میں کیا کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ اضرب بعصاک البحر، یہ لاٹھی کہاں مار، اس سمندر پہ مار، پانی پر مار، بہت زیادہ پانی تھا نا تو بحر سے تعبیر کیا، جیسے ہی وہ پانی پہ لاٹھی ماری ہے، فکان کل فرق کالطود العظیم، جو موجیں تھی نا دونوں طرف بریک لگا کے رک گئیں، اور پہاڑوں جیسی، کیونکہ پانی جمع ہو رہا ہے اور دونوں طرف موجیں پہاڑ جیسی بن گئیں، اور درمیان میں راستہ خشک بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے سمندر سے بنی اسرائیل کو عافیت کے ساتھ گزار دیا۔ فرعون کی عقل ماری گئی تھی کہ یہ موسیٰ کے لیے پہاڑ جیسا دریا رکا ہے، دریا پہاڑوں کی طرح رکا ہے، یہ اللہ کی ان کے ساتھ مدد ہے تاکہ ان کو بھاگنے کا راستہ مل جائے۔ اب بھی عقل سے کام نہیں لیا تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ لیکن اس سے کیا پتہ چلتا ہے، طاقت کا نشہ، خواہشات نفسانیہ کا نشہ، کرسی کا نشہ بڑا خبیث ہے، بڑا خطرناک ہے۔ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے بھی انسان کرسی چھوڑنے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں ہوتا۔ تبھی دیکھ لو نا حکمرانوں کے حالات کیا ہوتے ہیں، قتل کروانا ہو، کسی کو مارنا ہو، پھینکنا ہو، مار دیتے ہیں، جان سے کرسی نہیں چھوڑتے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ جب مریں گے تو یہ کرسی چھوٹ جائے گی۔ تو کیسی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ فرعون بھی آگے اسی خشکی میں اتر گیا، حالانکہ دیکھ رہا ہے یہ معجزہ ہے، تو اللہ ان کے لیے کر رہا ہے، میرے لیے تھوڑی کر رہا ہے۔ اور اس کے جو لوگ تھے، چمچے تھے، وہ بھی کیا ہوا، اتر گئے۔ جب تک آخری شخص نہیں اترا ہے نا اس پانی میں، اللہ نے اس پانی کو آپس میں نہیں ملایا۔ اللہ قرآن کہتا ہے کہ جب سب دریا کے بیچ میں آ گئے، بالکل ایک بھی نہ بچا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پانی کو جاری کر دیا۔ جیسے ہی پانی جاری ہوا ہے، حتی اذا ادرکہ الغرق، فرعون کے منہ میں پانی جانے لگا اور قلبازیاں کھانے لگا، تو اس موقع پر کیا کہتا ہے، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس بات پر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی رب پر ایمان لاتا ہوں جو بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں، الآن وقد عصیت قبل، اب ایمان لا رہا ہے، اس سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کرتا رہا۔ اب تجھے دو سزائیں ملیں گی، ایک تو جہنم کی آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح بھی تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور شام کو بھی تو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ قبر کا عذاب ہے، برزخ کا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو جہنم کی آگ ہے۔ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، حکم دیا جائے گا کہ فرعون کو اس کے آل اور اہل و عیال سمیت اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں ڈال دو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، فرمائے اس وقت کو یاد کرو جب یہ جہنم کی آگ میں بحث کریں گے، لڑیں گے، کہیں گے قال الذین استضعفوا، جو فرعون میں ماتحت رعایا تھی نا، جو فرعون کی چمچا گیری میں لگی رہتی تھی حکمرانوں کی، تو یہ کہیں گے کہ انا کننا لکم تبعا، دیکھو ہم نے تمہیں دنیا میں فالو کیا تھا، تم دنیا میں ہمارے کام بناتے تھے، ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کو پورے کر دیا کرتے تھے، اسی چکر میں تو ہم تمہاری اتباع کرتے تھے، تو آج تم کسی طرح سے اللہ سے کہہ کے یہ عذاب ہم سے دور نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو بڑے ہوں گے نا حکومتی، وہ کیا کہیں گے، انا کل فیہا، اس عذاب میں جیسے تم جل رہے ہو ہم بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے، اب نہ ہم تمہاری فریاد رسی کر سکتے ہیں اور نہ کوئی اور۔ قرآن کہتا ہے پھر یہ جہنم کے داروغہ کے پاس جائیں گے،
وقال الذين في النار لخزنة جہنم ادعوا ربك يخفف عنا يوما من العذاب، کہ اللہ سے جا کے کہو، جہنم کے فرشتے سے کہیں گے اللہ سے کہو ایک دن کے لیے ہم پر اس عذاب کو ہلکا کر دے، ٹھنڈا کر دے، اس کے بعد دوبارہ آگ میں ڈال دینا۔ تو فرشتہ کہے گا اولم تک تأتیکم آیاتی، کیا تمہارے پاس اللہ کی آیات نہیں آئی تھی؟ کیا تمہیں اس عذاب سے ڈرایا نہیں گیا تھا؟ وہ کہیں گے بلا، ڈرایا گیا تھا۔ تو وہ فرشتہ کہے گا فدعو، پھر تم خود ہی پکارو، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اللہ کہتے ہیں لیکن آج ان کی دعا قبول کرنے والا کوئی بھی، دنیا میں ایک آنسو انسان ندامت کا بہا لینا، یہ ایک آنسو وہ کام کرتا ہے جو ساتوں سمندر کا پانی نہیں کر سکتا۔ ایک آنسو ندامت کا اللہ کے غضب کو اور جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا، ایک آنسو، کیونکہ ابھی ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ چیز دیکھی نہیں ہے، غیب ہے، اور جب دیکھ لی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا کی دولت دے کے بھی عذاب سے بچنا چاہو گے تو عذاب نہیں ٹل سکتا۔ یہ دنیا کا عذاب آیا اور یہ آخرت کا عذاب، اور دنیا میں کیا عذاب؟ اللہ فرماتے ہیں الیوم ننجیک ببدنک، کہ آج ہم تیرے جسم کو محفوظ کر لیں گے۔ کیوں؟ یہ تو ایک کہانی تھی فرعون کی، جب تو دنیا سے جائے گا تو قیامت تک ایسے فرعون اور ایسے نافرمان پیدا، بولو بھائی، ہوتے رہیں گے۔ آج میں تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے تو کیا بن جائے؟ نشانی بن جائے، عبرت بن جائے۔ اور جب بھی تیری لاش لوگ دیکھیں، انٹرنیٹ پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، مصر کے عجائب گھر میں جا کے دیکھیں، تو ان کو احساس ہو کہ یہ دنیا کا اسباب اور وسائل کی کمی نہیں تھی اس کے پاس، اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو ماننے سے، اس نے نبی کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لوگوں کو عبرت حاصل ہوگی، کیونکہ دنیا کی زیب و زینت اور چمک دھمک انسان کی عبرت کی آنکھیں بند کر دیتی ہے۔ فرمائے لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے تو نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، کیونکہ بہت سارے لوگ میری نشانیوں سے غافل ہیں۔ دنیا میں ہر چیز دیکھ رہے ہیں مگر عبرت کی چیزیں ان کو نظر نہیں آتی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ عبرت کی چیزیں دنیا میں رکھوں تاکہ تیرے بعد آنے والے لوگوں کو عبرت ہوتی رہے۔ یہ فرعون کا خاتمہ ہوا، اور پھر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ بار بار یہودیوں پہ اپنی نعمت کو یہ بیان کرتے ہیں، اذ نجیناکم من آل فرعون، اے بنی اسرائیل، اے یہودیوں، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہیں فرعون سے نجات دی۔ اور قرآن کی آخری آیت پڑھ کے میں اپنے درس کو ختم کرتا ہوں۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، فرمائے زمین کی کمزور ترین قوم کو ہم نے زمین کا وارث بنا دیا۔ کیوں؟ بما صبروا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ نالائق تھے مگر پھر بھی حکومت کا ساتھ، بولو بھائی، نہیں دیا، وقت کے پیغمبر کا ساتھ دیا۔ یہ صبر تو بہرحال کیا نا، انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ بدعملی تھی، اعمال میں گڑبڑ تھی، مگر اپنے دین اور مذہب سے دستبردار نہیں ہوئے۔ ساتھ کس کا دیا؟ موسیٰ علیہ السلام کا، اور ایمان پہ ڈٹے رہے، نمازوں کو قائم کرتے رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ تو اللہ ایمان ہی کی بنیاد پہ نجات کے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے میں جتنے بھی اسباق ہیں، اللہ تعالیٰ ان اسباق کو ہمیں دل و جان سے قبول کرنے اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی، یہ رمضان کے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں، ان میں راتوں کو اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ لیں۔ کیا دعا مانگنی ہے؟ کہ اے اللہ تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام والے راستے پر چلا، فرعون اور قارون والے راستے پر۔ فرعون کا راستہ عیش و عشرت کا، شراب کباب کا راستہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا راستہ عبادت کا، طہارت کا، توحید کا، ان چیزوں کا راستہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی شریعت منسوخ ہو گئی، اب کس کی شریعت ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی،
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں. تو اللہ نے جو ہمیں نبی دیے وہ حضرت موسیٰ سے بھی افضل نبی بنایا ان کو. تو ہمارے پر تو زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.